اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام کی ظہور کی آمد کے لیے جو ہم تیاریاں کرتے ہیں، ہمیں ایک بات کا اور خیال رکھنا ہوگا کہ آیا ہم سماج کی اصلاح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور سماج کی اصلاح کیوں کریں۔ اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایک چھوٹے سے مہمان کو بھی اپنے گھر پہ دعوت دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ گھر کو پاک صاف کرتے ہیں اور ساری گندگی کو صاف کر دیتے ہیں، کہیں آنے والے کو برا نہ لگے۔ جس سماج اور معاشرے میں ہم امام کو بلا رہے ہیں، کیا ہم نے اسے پاک اور صاف کیا ہے؟ کیا برائیوں کو ختم کیا ہے؟ کیا برائیوں کو دور کیا ہے؟ یا جو معاشرے اور سوسائٹی میں غلط کام انجام دیے جا رہے ہیں، کبھی ہم نے اپنی زبان کھولی ہے اس کے خلاف؟ اگر ایسا نہیں تو آپ تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے سماج کی اصلاح کریں، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ سماج کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ، پہلا قدم اپنے نفس کی اصلاح ہے۔ اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ سے برائیوں کو دور کرنا ہے، اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، اس کے بعد سماج کو سدھاریں گے، پھر سماج سے برائیوں کو دور کریں گے۔ اس لیے کہ سماج اس وقت تک کی سدھر نہیں سکتا، سماج اس وقت پاک اور صاف نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود پاک اور صاف نہیں ہوں گے، کیونکہ سماج اور معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ جب تک ہر فرد اپنے کو پاک اور پاکیزہ نہیں کرے گا، برائیوں سے دور نہیں ہوگا، اچھائیوں کو نہیں اپنائے گا، معاشرہ خوبصورت نہیں بن سکتا ہے، ایک حسین معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایک برے معاشرے میں اپنے امام کو بلائیں گے، ایک گندے معاشرے میں اپنے امام کو بلائیں گے؟ شرمندگی نہیں ہوگی، پشیمانی نہیں ہوگی۔ اس پشیمانی سے بچنے کے لیے ضروری ہے پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر سماج کی اصلاح کریں۔ اور قرآنی حکم بھی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمیں بہترین امت کہا گیا ہے قرآن میں۔ کیوں بہترین امت کہا گیا ہے؟ کہ ہم امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اگر ہم اچھائیوں کا حکم نہ دیں اور برائیوں سے نہ روکیں تو یقیناً ہم اچھے لوگوں میں سے ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ لہذا معاشرے کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے خود صاف ہوں، پھر معاشرے کی اصلاح کریں۔ اسی لیے صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ دیکھو، قائم آل محمد کی غیبت کے وقت انسان کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرے، اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنے کے بعد پھر امام کو دعوت دے۔ اور اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ معاشرے کے اصلاح کرو، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے برادر دینی کو نصیحت کرو۔ جب تم نصیحت کرو گے تو یقیناً ایک دن یہ نصیحت رنگ لائے گی اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اچھائیوں کا بول بالا ہوگا، ایک بہترین فضا ہوگی کہ جس میں جب تمہارا امام آئے گا تو تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین معاشرے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے۔